ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے جن پیغامات کو بندوں تک بھیجا، ان میں سب سے اہم پیغام توحید کا تھا، اللہ کی عبادت کا تھا۔ اللہ کی عبادت کا مطلب چند وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر پھر دوسرے خداؤں سے مانگیں گے، یہ مقصود نہیں تھا، بلکہ ساری دنیا کا چلانے والا، ساری دنیا کا کارساز، ساری دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں یا آئندہ جو ہوں گے وہ سب کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مقصد تھا۔ جب بھی جس قوم نے بھی اس مقصد کو ٹکرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جن کے لیے قرآن کا نزول ہوا، جن کے پاس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت ہے، جن کے پاس صحابہ کی زندگیاں ہیں، یہ تمام چیزیں رہنے کے باوجود اگر امت محمدیہ گمراہ ہوتی ہے اور امت محمدیہ کے وہ افراد جو دنیا کی ہر چیز کو سمجھتے ہیں
دنیا کی ہر بات انہیں معلوم ہے، اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں، یہاں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو اسے بیوقوف نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں۔ میرا مقصد کہنے کا گزشتہ جمعہ بھی میں عرض کر رہا تھا، ہمارے جو عقائد ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے جو عقائد ہیں حضرت حسنین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما، اور ہمارے جو عقائد ہیں حضرات اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ، کیسے ہونا چاہیے؟ گزشتہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ کسی قبر کے پاس جا کر مردے کو کہتے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جاتے، تو عیسائیوں نے سمجھا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ حضرت مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ خدا نے چند واقعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں، میں خدا ہوں، میرا یہ پاور ہے۔ بندہ اسے سوچنے کے بجائے شیطان کی چالوں میں چلے جاتا ہے تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ، بغیر ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں قادر مطلق ہوں، میں جس چیز کو ہونے کے لیے کن کہتا ہوں تو وہ ہو جا فیکون، وہ چیز اپنے آپ ہو جاتی ہے، مجھے بنانے کی وقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور محرم کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس حسین کو تم خدا سمجھ رہے ہو، جس حسین کی تم پوجا کر رہے ہو، جس سے مانگنا چاہ رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ وہ کس کا نواسا ہے، وہ خود شہید ہو گیا۔ اگر تمہارے جو بنائے گئے واقعات روڈ ہو کر جو بیان کیے جا رہے ہیں علماء کے بیانات کہ ایسا کیا گیا، ایسا ستایا گیا، ان کے بچوں کو ایسا کاٹا گیا، تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ حضرت حسین سے تم مانگ رہے ہو، کیا وہ خود نہیں کر سکتے تھے؟ میں دوسروں کی مدد کر سکتا ہوں، کیا میں خود اپنے آپ کے لیے نہیں کر سکتا؟ میں دوسروں کو چاول دے سکتا ہوں، میں اپنے گھر میں خود چاول نہیں بنا سکتا؟ میں دوسروں کو پانی پلا سکتا ہوں، میں خود پانی نہیں پی سکتا؟ بتائیں آپ، پی سکتا ہوں نا؟ ہر آدمی کی اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے۔ حضرت حسین کے پاس جا کر مانگ رہے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ دیں گے۔ کس کس کی تقریریں سن رہے ہیں، کیسے کیسی کتابیں پڑھ، تھوڑی دیر کے لیے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت حسین کی شہادت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جسے تم خدا سمجھ رہے ہو، خود اپنی شہادت پر قادر نہیں۔ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و میں ہوں، میں مانا چلانے والا ساری دنیا کو، لیکن افسوس ہم لوگ مانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت واقعے کو قرآن میں ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا، جو آج چرچوں میں ان کی مورتی لگا کر پوجا کرتے ہیں، یا ان کی مثال دی گئی ان کے جیسا جس کی بھی پوجا کی جائے گی، جسے بھی خدا مانا جائے گا، جسے کہا جائے گا کہ یہ مجھے دینے والے ہیں، یہ میرے مشکل کیا کہتے ہیں دور کرنے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ مجھے اولاد دینے والے، یہ مجھے روٹی دینے والے، یہ مجھے، ان تمام کو بلایا جائے گا قیامت میں، ان تمام کو کھڑایا جائے گا، اور کھڑا کر کر کیا سوال کیا جائے گا؟ جیسے حضرت عیسیٰ کو سوال کیا جائے گا کہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھو؟ بلا کر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، اور جس کو ہم بلا رہے ہیں ان کی 3 قسمیں خدا نے خود قرآن میں ذکر فرمائی۔ والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو کہ یہ دینے والے ہیں، یہ رزق دینے والے، یہ مشکل دینے والے، مشکل دور کرنے والے، یہ پریشانی دور کرنے والے، اگر ایسا ہوتا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، پھر مکے سے بتوں کو نکالنا کوئی ضروری نہیں تھا۔ مکے والے بھی یہی کہتے تھے کہ اصل مالک رب کعبہ ہے، لیکن یہاں جو بت بیٹھے ہیں، یہ بارش برساتا ہے، یہ لات فلاں کرتا ہے، یہ عزا سے فلاں ہوتا ہے، یہ بت سے یہ ہوتا ہے، یہ بت رزق دیتا ہے، یہ بت مجھے میری وہاں تو بتیں نکالنے کی ضرورت نہیں تھی جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ سے بتوں کو خالی کرانا ضروری نہیں تھا، وہاں بھی وہی عقیدہ تھا جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں۔ نکالیں اس عقیدے کو، اپنے دماغوں میں بٹھائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اسی کا ایک مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلانے والے کیسے ہوتے ہیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جس کو تم بلاتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ قطمیر جو عربی میں کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر جو پتلا چھلکا ہوتا نا، کھجور کھاتے ہیں، کھجور کھائے کے بعد گٹلی رہتی ہے، اس کے اوپر ایک پتلا چھلکا رہتا، معلوم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے یہ خدا جسے تم بلا رہے ہو۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان فرمائی یہاں غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ جسے تم بلاتے ہو۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم ان خداؤں کو بلاتے ہو تو لا يسمعوا دعاءکم، چند خدا اس میں سے ایسے ہیں کہ وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ پتھر، جھاڑ، درخت، جھنڈوں کا بہت ہو رہا نا آج کل ہمارے ہاں، ہم غیروں کو کہتے ہیں یہ جا کر فلاں کے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کو کہیں، ہاتھ بھی جھنڈا لگا کر رہے ہیں نا۔ جھنڈا ایک علامت تھی جنگ کی، جھنڈا ایک علامت، ایک نشانی، ہماری فوج یہ جھنڈا لے کر آئے گی، اسی لیے کبھی کالا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھنڈا بنایا، کبھی ہرا بنایا، کبھی پیلا تھا، اور ہم نے ان جھنڈے کی پوجا شروع کر دی۔ کتنی جگہ نہیں ہے جھنڈوں کو پھول چڑھاتے، نہیں چڑھاتے، جھنڈوں کا چکر طواف لگاتے، جائز نہیں طواف کرنا، کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا حرام ہے اسلام میں، اب نہیں کر سکتے طواف، وہاں جا رہے ہیں، وہاں چکر لگا رہے ہیں، اس درگاہ کے پاس چکر لگا رہے ہیں، کہاں چکر، ان کو اٹھا کر پوچھا جائے گا تو انکار کر دیں گے وہ۔ اللہ وہی بتا رہے ہیں، سب سے پہلے جن کو تم بلا رہے یا تو وہ نہیں سنیں گے، وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے، وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، تمہارے مقدر میں ہوگا تو مل جائے گا، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ دے رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ مجھے بلاؤ، میں تمہارا جواب دینے والا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے جب چاہے، جیسے چاہے، جس حالت میں چاہے مجھے بلاؤ گے میں جواب دوں گا۔ مجھے بلانے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، مجھے بلانے کے لیے قبلے کی ضرورت نہیں، مجھے بلانے کے لیے اٹھ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، سو کر بلاؤ گے سننے کے لیے تیار ہوں، کھڑ کر بلاؤ گے سننے کے لیے تیار ہوں، کھانا کھاتے ہوئے بلاؤ گے سننے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک بیت الخلا جاتے ہوئے کہو گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا، میں بچانے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہم ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہاں کہاں جا کر کیا کیا کر رہے ہیں مسلمان۔ اور جب یہ حالت ہوگی تو یہی تو حالت ہوگی کہ مارا جائے گا، کہ پیٹا جائے گا، راستوں میں کھینچ کر مارا جائے گا، ٹرین میں چل رہا ہے کوئی آ کر گولی مار دے گا، ڈر نہیں ہے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ڈر کو دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا ہے۔ مجھے چھوڑ کر دوسروں سے مانگو گے، اب دیکھو دکھاؤں گا مزہ، مجھے چھوڑ کر دوسروں سے پوچھو گے، اب دکھاؤں گا میں مزہ کہ تمہارے پوجنے والے کتنا تمہیں ساتھ دیتے ہیں، دیکھتا ہوں۔ جب تک مجھے مانا جاتا تھا 313,000 پر باری ہوتے تھے، جنگ احد کا نقشہ پلٹاتا تھا، جنگ حنین کا نقشہ پلٹاتا تھا، جنگ خندق کا نقشہ میں پلٹاتا تھا، اس لیے کہ میں خدا تھا، میں ساتھ دیتا تھا۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارا، ساری دنیا تمہارے رونے کو دیکھے گی، تڑپنے کو دیکھے گی، آنکھوں سے آنسو نکلنے کو دیکھے گی، ساری دنیا والوں کے پاس جانوروں کی عزت ہوگی، درختوں کی عزت ہوگی، کتے کی عزت ہوگی، راستے پر مسلمان کو مار کر ڈال دیا جائے گا، ہمدردی کرنے والا تمہارا تو تمہارا کوئی اپنا بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ خدا ناراض کر بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ جو لوگ اس خدا کے نظام کی حفاظت کے لیے، جو لوگ جس خدا کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے شہید بنا کے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے نام پر آج ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے۔ نہیں ہو رہا، کیا کیا نہیں ہوا عاشورہ کے دن بتائیں آپ۔
کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کہا جائے گا انہیں؟ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ صرف اتنا تھا کہ سامنے والا نہ اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کرنے والا ہے، اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرے گا، اس لیے میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں، صرف اتنی وجہ تھی۔ اور آج ہم پورے اللہ کے نظام کو توڑ کر، اللہ کے قانون کو توڑ کر ہم نے ان کو خدا سمجھ بیٹھا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا۔ ان کو مسلمان آج جھاڑوں کی پوجا کر رہے، نہیں کر رہے۔ مسلمانیت کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے سمجھیں، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، اپنے اسلام کو برباد نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، صحابہ کے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے اگر پکڑ کر پوچھیں گے کہ میرے ابا نے جس دین کے لیے اپنے آپ کو جنگ میں ڈال دیا تھا، شہادت کے جام کو نوش کیا تھا، وہ دین برباد ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم پنجے اٹھا کر ناچ رہے تھے، ہم حضرت حسین کا نعرہ لگا رہے تھے، حضرت علی کا نعرہ لگا رہے تھے، یا غوث المدد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ کوئی مدد کو نہیں آئے گا، ایک ذات جو مدد کو آئے گی وہ خدا کی ذات ہے۔ پوچھتے ہیں دوسروں کو، طواف کرتے ہیں جھنڈوں کا، درختوں کا، اور لاسٹ میں الزام جو آتا ہے وہ خدا اللہ دا کو بھی مسلمانوں کو کیسا رکھا؟ کسے پوچھے اسے نہ بولنا، کسے پھول چھڑے اسے نہ بولنا، کس کے طواف کرے اسی کو بولنا ہے نا۔ طواف جھنڈوں کا، قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، سجدہ قبروں، میں ہی نہیں کہہ رہا، میں کہ بارہا کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے، ہماری بات نہ مانے، ہمیں دیوبندی کہے گے، وہاں کیا جا کر کم از کم امام محمد رضا خان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ طواف نہیں کر سکتے کعبۃ اللہ کے علاوہ، سجدہ نہیں کر سکتے قبروں کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں کر سکتے، عبادتی سجدہ شرک ہے، تعظیمی سجدہ حرام لکھا ہے۔ لیکن ہم سننے کے لیے کہاں تک یار؟ ہم تو جاہلوں کی سنیں گے، کون پگڑی بن لیا، کون گلے میں تسبیح ڈال لیا، انہیں غلیظ نہا کر کتنے دن ہو کر رہتا معلوم نہیں، اس کی بات مان کر چل رہے ہیں۔ جمعہ بھی پڑھتا نہیں پڑھتا معلوم، جا کر دیکھو جمعہ پڑھتے ہیں کیا وہ لوگ؟ فجر چھوڑیے، ظہر عصر مغرب، جمعہ نہیں پڑھتے، ان افراد کی بات مان رہے ہیں ہم لوگ، ان کے نام پر وہی وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، ان پنجوں کو جو تم بٹھا کر بلا رہے وہ پنجے نہیں سنیں گے، تم بلاؤ گے نہیں سنیں گے، وہ خدا نہیں سنیں گے، لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہاری پکار کو سن لیں تو جواب نہیں دیں گے۔ اس میں وہ تمام افراد ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، جن کو ہم جا کر کہتے ہیں کہ مشکل کشا ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں، یا فلاں درگاہ کے بابا کہتے ہیں، یا فلاں بابا، کچھ بھی کہہ لو، وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ وہی وَلَوْ سَمِعُوا، قرآن صاف کرا، اگر جس کو تم بلا رہے ہو وہ سن لیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، پہلی قسم سنیں گے ہی نہیں، اس میں درخت، پتھر، جھنڈے، اور بڑا ہمارا ماجرا دیکھیے، وہ اگر پتھر کی مورتی کے سامنے سجدہ کیا تو کافر، ہمیں جا کر خبروں کے پاس سجدہ کرے تو مسلمان، وہ دیوالوں کو اٹھا کر ڈھول باج کر ناچے تو کافر، ہم پنجے اٹھا کر ناچے تو مسلمان، وہ مسجد کے پاس آ کر ہنگامے کریں، نمازیں چھوڑیں، یہ وہ ہنگامہ کرے تو کافر، ہم نمازیں چھوڑ کر جو چاہیں کریں، آگ میں کودیں، آگ میں نہیں کودیں، لے جا کر ڈالتے اس میں کیا کی نمک ڈالے تو کیا کی ہوتا گتے، لا حول ولا قوت، کیا عقائد ہیں مسلمانوں کے؟ مسلمان کہا جائے گا؟ بتائیں آپ مسلمان کا معیار کیا؟ اگر ایسا ہونا ہوتا ابو جہل بھی ایمان لا لیتا، ابو لہب بھی ایمان لا لیتا، عتبہ بھی، ابو جہل کو کافر نہیں کہا جاتا، ابو لہب کو کافر نہیں کہا جاتا، عتبہ کو کافر نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ ابو جہل تو آیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس سیٹلمنٹ کے لیے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو برا نہیں کہیں گے، آپ لا الہ کہیں، الا اللہ نہ کہیں، اللہ ہی کے سوا کوئی۔ اور آج ہمارا بھی ایک مسئلہ حضرت، ہمارے حسین کو بول ڈالے خدا کون، ہمارے غوث کو بول ڈالے غوث کا خدا کون، ہمارے خواجہ کو بول ڈالے خواجہ کا خدا، میں پوچھ رہا ہوں بتاؤ،
خواجہ کسے بلائے؟ غوث کسے بلائے راتوں میں تہجد میں؟ حسین کسے بلائے ہیں راتوں میں؟ سجدوں میں جا کر کس کے پاس رویا کرتے تھے؟ اگر وہ خدا ہوتے، وہ دینے والے ہوتے تو روتے کیوں؟ بتاؤ تو صحیح. بدلو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو. ورنہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حالات کو بگاڑنے والے ہم ہیں. ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہم پر سے تھوڑی ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے اتنی پریشانی ہو رہی ہے. ابھی بھی وقت دور نہیں. خدا کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. دو آنکھوں کے آنسو قطرے گرا کر توبہ کر لیں گے، خدا کہے گا اب تو میرا بندہ گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. میرے آقا نے فرمایا کوئی آ کر توبہ کرتا ہے، وہ زنا سے توبہ کرتا ہے تو ہم اس کے زنا کو دھو دیتے ہیں. وہ جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں تو اس کے گناہ کو دھو دیتے ہیں. وہ شرک سے توبہ کرتا ہے تو ایسا آتا ہے کمن لا ذنب لہ، اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اگر تڑپ کر کوئی خدا سے کہتا ہے کہ اللہ میں نے کر لیا، اب تک کر لیا، اب مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں مان لوں گا، اب کسی کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اب کسی سے نہیں مانگوں گا، تجھ سے مانگوں گا، تیرے سامنے سجدہ کروں گا، کوئی خدا تیرے سوا نہیں. صرف تجھے نمازوں کا خدا ہم نے سمجھ لیا تھا، تو نمازوں کا خدا نہیں، ہمیں رزق حلال دینے والا خدا تو ہے، صحت دینے والا خدا تو ہے، آنکھوں میں بینائی کی طاقت دینے والا خدا تو ہے، زبان میں گویائی کی طاقت دینے والا خدا تو ہے، کانوں میں سماعت کی طاقت دینے والا خدا تو ہے. اللہ تو ہمارے بال بال رگ رگ کا، خون کے قطرے قطرے کا خدا ہے. دنیا کا پورا نظام تجھ سے چلتا ہے. ہاں ہم نے غلطی کر دی تھی، اب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے. خدا کہتا ہے میں تجھے دھو کر پاک بنا کر، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر گیا تھا ویسے بنا کر چھوڑ دوں گا. کیوں کون کہے گا؟ کچھ کہیں حضرت حسین کے خلاف کون ہیں؟ ہم نے کبھی حضرت حسین کو گالیاں نہیں دی، حضرت غوث اعظم کو گالیاں نہیں دی ہیں. ہم صحیح بتا رہے ہیں. وہ تھے ولی، وہ تھے صحابہ، انہیں چھوڑ دو. اب تمہارے اندر کسی حسین کو پیدا کرو، تمہارے اندر کسی غوث کو پیدا کرو، تمہارے اندر کسی خواجہ کو پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا، میں ہر مرتبہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے آنے کو ختم کیا ہے، ولیوں کو ختم نہیں کیا. ولی نہیں بناؤں گا، فلاں کے بعد دنیا میں کوئی ولی نہیں آئے گا، غوث اعظم کے بعد دنیا میں کوئی ویسا ولی نہیں بناؤ، اللہ نے کہیں نازل نہیں کیا. معین الدین کے بعد کوئی اور ولی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. تم خدا کے ساتھ دل لگاؤ گے، اللہ اس سے بڑا ولی بنا سکتا ہے. لیکن افسوس کون کہے گا؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَدْعُوا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. کتنے غلط عقائد ہیں معلوم. اب تھوڑے دن جان دے، رجب آئے گا، 3 بار اجمیر جا کر آئے تو حج کا ثواب مل جاتا. کون بولے؟ نہیں ہے عقیدہ غلط. یہ غلط عقیدے، یہ وہ افراد، میں بولے نا جمعہ پڑھتے نہیں، جنہیں اسلام معلوم ہی نہیں ہے، جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جنہیں کلمے کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، ان ڈھونگی مزاوروں کی باتیں سن کر آپ نے غلط عقیدے رکھ لیے. کبھی معین الدین چشتی نے یہ نہیں کہا ہوگا 3 بار آؤ حج، عمرے کو 3 بار گئے تو حج کا ثواب نہیں ملتا. ملتا عمرے کا ثواب، حج کا نہیں. ہاں رمضان میں اگر عمرہ کریں گے حج کا ثواب ملے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہاں چلے گئے تو پھر کیا کھول لو نا، وہاں ایک درگاہ بنا لو، وہاں ایک درگاہ بنا لو، وہاں گئے تو حج کا ثواب، وہاں گئے تو کس کا کی ثواب، وہاں جا کو پانی بہے تو شہادت کا ثواب کرو. حصہ ختم، دن برباد، کوئی کچھ نہ کہے. دن جو برباد ہو رہا ہے ہمارے ایسے افراد سے، جو افراد سن کر آنکھ بند کر کر مان لے رہے ہیں. اللہ کے لیے غلط عقیدے نکالیں گے. کوئی صاف کہہ رہا ہوں، کوئی درگاہ سے کچھ نہیں ہونے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. دینے والی ذات، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے، کسی اور سے نہیں. سجدہ کسے کرنا ہے؟ وہ سجدہ کرنا اللہ سے کر بولا تو ذرا افراد ماں باپ کو بھی اکڑ کر بولتے ہیں نہیں ہمیں ملتے نہیں. ماں باپ کے لیے اتنا حکم دیا گیا کہ بیٹھ کر ماں کے پیر چوم سکتے ہیں، باپ کے پیر چوم سکتے ہیں. ایک بات کو بولے تو دوسری بات کو ڈال لیتے ہم لوگ.
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جس خدا کو تم بلا رہے ولو سمیعو، اگر سنیں گے، ولو بالفرض شہداء ہیں جو قبروں میں زندہ رہتے ہیں، وہ لوگ اگر سن بھی لے، ولو سمیعو، تمہارے بلانے کو وہ سن بھی لے، مستجابوا لکم، وہ جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو بھی بلائے گا دنیا میں اس کا جواب دینے والا صرف خدا ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ کو بلاؤ میں تمہیں جواب دوں۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ جن جن کو تم دنیا میں بلا رہے ہو، چاہے مسلم معاشرے میں جھنڈوں کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، اور اولیاء کے نام بھی ایسے ایسے رکھیں، اللہ ہماری پاس، جنگلی پیر، سوہاگ کے پیر، تو میرے بچوں کو رکھو نا۔ انڈین ایکسپریس سے پہلے ایک درگاہ ہے، چنچل شہادت ہے، اللہ ہمارے اولیاء کے نام۔ تمہارے بچہ ولی نہیں، تمہیں ولیوں سے محبت کر، تمہارے بچوں کا نام جنگلی پیر رکھو، تمہارے بچے کا نام چنچل شاہ رکھو، سوہاگ کے پیر رکھو۔ کتنے غلط عقائد بنا لیا ہم لوگ۔ اللہ وہی کہہ رہے ولو سمیعوا مستجابوا لکم، یہ تمام افراد کو جسے تم خدا سمجھ رہے ہو کیا کریں گے معلوم؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ قیامت کے دن تمہارے اس سجدے کا انکار ہے۔ اللہ ہم نے نہیں کہا ان کو، اللہ قرآن میں اب کہہ رہے ہیں جن کو تم مانگ رہے ہو، جن کو تم بلا رہے ہو، جن کو تم فلاں 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 کر رہے ہو نا۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، پھر ایک مرتبہ آج کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے روضے کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، السلام علیکم۔ کیا معنی؟ اے اللہ سلامتی نہ، سلام کا معنی دعا کرنا سامنے والے کو، نبی علیہ السلام کو دعا کریں۔ کبھی مسجد میں آپ کو السلام علیک اللہ بولیں، اللہ بولے، اللہ پر سلامتی ہو بولیں۔ خدا وہ ہے جو کسی کی دعا کا محتاج نہیں، خدا دینے والا ہے، مانگنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ عظمتوں والے ہو سکتے ہیں، مرتبہ، نبی علیہ السلام کا مرتبہ بڑا، ہاں ہم مانیں گے۔ صحابہ کا مرتبہ بڑا، ہاں ہم مانیں گے۔ اولیاء کا مرتبہ بڑا، ہاں بالکل، ہمارے عبادتیں ان اولیاء کی ایک ایک راتوں پر قربان، ویسی عبادتیں انہوں نے کی، ہم انکار نہیں کریں گے۔ اسی کو حضرت حسن بصری نے فرمایا تھا کہ بتاؤ عمر بن عبدالعزیز اچھے ہیں یا ادنا صحابی اچھے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسے لاکھوں افراد مل جائیں تو ادنا صحابی جس گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ کے لیے جائیں گے اس کے ناک سے ریت نکلے گا، وہ ریش پر جو دھول بیٹھے گی اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے ہم ولیوں کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اتنا کہتے ہیں کہ ولیوں کو خدا نہ سمجھے۔ مانگے نہیں، جائیے ان کے قبروں کے پاس دعا کر آ جائیے، اللہ رحمت نازل فرمائیے، اللہ برکت نازل فرمائیے۔ ہاں ہم لوگ جا کر مانگنا شروع کرتے ہیں، دے دیجئے، دے دی، کون دے گا؟ کس کے پاس مانگ رہے ہو؟ جو لوگ خود اپنی، کون دنیا میں زندہ رہنا نہیں چاہتا بتائیں؟ کسے تمنا نہیں ہے دنیا میں زندہ رہنے کی؟ ان کی موت پر وہ قادر نہیں، ان لوگوں کے پاس ہم مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ لوگ شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو اتنا اچھا بتانے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ بتا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں اور بول بھی رہے، اتنا اچھا ملنے والا دنیا میں کوئی اور آپ کو نہیں بتائے گا، اتنا سمجھا کر نہیں بولے گا کہ دیکھو یہ حالتیں ہوں گی مانگنے والوں کی، وہ نہیں سنیں گے اور قیامت میں تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اسی کی مثال کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا۔ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اللہ جب پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیں قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، یہ بھی نہیں کہہ رہا اللہ میں نہیں بولا، سب سے پہلے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں انسان ہوں، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ قال سبحانک، اس کے بعد ما یکون لی، کیا ہو گیا میرے لیے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، قربان حضرت عیسیٰ علیہ، کیا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ قیامت کے دن ایسا کہیں گے، نہیں کریا، نہیں بولیا نہیں، اے اللہ میں ایسی بات کیوں بولوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، مجھے حق ہی نہیں بولنے کا۔ مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کر بولوں میں ہندوستان کا وزیر اعظم ہوں، سب ہنسیں گے، بے وقوف ہیں، حضرت کو حق ہی نہیں بولنے کا، وزیر اعظم کیا بولیں گے؟
वजीर आला नहीं बोल सकते, काउंसलर नहीं बोल सकते, नहीं, इसलिए कि मुझे हक नहीं है बोलने का। अल्लाह से ईसा भी वही कहेंगे कि खुदा बोलना बहुत दूर की बात, मुझे हक ही नहीं खुदा की सीट पर बैठने का। मा यकून ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़। उसके बाद फरमा रहे इन कुंता क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता। ऐ प्यारे अल्लाह, अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, अगर मैंने कहा है इन कुंतु क़ुल्तुहु, अगर मैंने कहा है कि मुझे सजदा करो, मुझसे मांगो, मेरी माँ से मांगो, इन कुंतु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता। अल्लाह आप जानने वाले हैं, आप जानते हैं दिलों की। और हर एक खुदा यही कहेगा, हजरत हसैन यही कहेंगे, हजरत गौसे आजम यही कहेंगे, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी यही कहेंगे, तवक्कल मस्तानी यही कहेंगे, जिन जिन दरगाहों पर जाकर सजदे टेक कर तुम मांगते हो वो सब यही कहेंगे कि इन कुंतु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता। अगर हमने कहा है तो तू जानता है। तालमु मा फी नफ्सी वला अलमु मा फी नफ्सिक। अल्लाह तू हमारे दिलों में क्या है वो जानता है, तेरे दिल में क्या है हम नहीं जान सकते। क्यों भाई? इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नुस्खा बता दिया कि देखो खुदा की जात क्या है, खुदा कौन है। मैं नबी होने के बावजूद, मेरी इतनी करामतें होने के बावजूद, मेरा इतना बड़ा मकाम मर्तबा होने के बावजूद, मैं मरियम का बेटा होने के बावजूद मैं खुदा का दावा नहीं कर सकता। हम वलियों को उठाकर खुदा के दर्जे पर बिठा रहे हैं। और आजकल तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे ऐसे बाबा दाढ़ी नहीं क्या भी नहीं, उन्हें शादी माल में आते ही सजदे नहीं कर रहे, आरस को ले जाकर मिला रहे, नो बाबा हरामकारी कर रहे, जिना है, बदकारी है, बेहयाई है। उर्स के नाम पर जो होता है हंगामा वो भी हराम है, और मुसलमानों के करोड़ों रुपये इसमें खर्च हो रहे हैं। लाइट सवारने में ये बात, एक निज़ाम मुसलमानों का निज़ाम के नाफिज कर, एक बना लिया हम लोग नमाजें पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाए, इतना अच्छा ना होकर इस्लाम के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे घर बनाए, मस्जिदें बनाए, बहुत ज़्यादा अगर सकी है तो मदारिस को दे दिए। उसके अलावा कोई ऐसा निज़ाम जिसमें मुसलमान नौजवान अपनी सेहत बना सके। जहां जिनको जाओ गानों के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं ये कहता हूं कि मस्जिद के मातहत ऐसे निज़ाम को पैदा करो कि उस मस्जिद में सब कुछ मिले, सब कुछ। लेकिन अफसोस यहां सिर्फ नमाज के अलावा उसके बाद भी नमाज को बैठा तो मोहन साहब भी वॉचमैन साहब उठ को जो दरवाजा बंद करना बोलते नहीं। हमारे मस्जिदों का हाल क्या तो सदा सा बढ़ाते हैं, इतने भारी झूमर फैना लगा डाले तो कौन तो चुरा ले चल गया। तो ये चीजें कीमती हो गई, खुदा का दरबार छूट गया हमारे साथ। खुदाई निजाम छूट गया। नौजवान मुहर्रम में नाचने के लिए तो तैयार हैं, रोजाना उठकर एक्सरसाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें मालूम है हजरत हुसैन का नाचना, लेकिन अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखना सुन्नत है, और अपने आप को मुसलमान इस तरह बनाना जिस तरह हजरत हुसैन जो जंग के लिए गए थे, या यजीद से जो कहा था हजरत हुसैन ने कि मैं तेरे हाथ पर बैत नहीं करूंगा, उसके लिए कोई डरपूक आदमी हुकूमत से मुकाबला करना मामूली आदमी की बात नहीं रहती। वो आदमी दिल से भी खुदा पर उतना यकीन रख कर रहना, आने वाली मुसीबतें, जेल में जाना पड़ेगा, सजा, उसके लिए सबके लिए तैयार रहेगा, तब जाकर डटेगा वो। समझ में आ रहा है? गैरा गैरा कमजोर कौन की जाको हुकूमत के खिलाफ खड़ जाको, हाँ हमें गलत करते हैं कर बोले तो उठाकर दबा होता। अभी डर लग नहीं, खाली हुकूमत का नाम ले तो डरते। हजरत देखो हजरत, हम ना आपको कितने जने कितने फोन समझाते मालूम ना, तुम्हारे भी जरूर बच्चे ही हैं हजरत। अच्छा मेरे जरूर बच्चों के लिए मैं आपके साथ छुपाई का मामला करूं, झूठ का मामला करूं? किसको हुकूमतों को मना रहे हो? जिन हुकूमतों के तलवे चाटने की कोशिश कर रहे हो, उन हुकूमतों में मुसलमान मर रहे हैं, नहीं मर रहे? उन हुकूमतों का हाल यह है कि मसाजिद में जलाकर अइम्मा को मार दिया गया, कौन? और आज भी मुसलमान ना फजर को उठते हैं, वही डॉक्टर बोल दिया सुबह को उठ को वॉकिंग करना, कुत्ते को लेकर भागते रहते हैं। सुबह को उठकर भाग रहे हैं, 3 घंटे भागना है हजरत, इतने किलोमीटर चल रहे हैं। खुदा कह रहा है कि फजर पढ़ो, पढ़ने के लिए हम तैयार नहीं। हाँ
وہ جوش محرم کے عاشورے میں میلاد کے جلوس میں کان سے آتا معلوم نہیں ہمارے نوجوان پیوٹ ناچے سکا ناچتے رہتے. آؤ اسلام بچانا شریعت بچانا, وہاں نہیں حضرت پولیس پکڑ کے چل جاتی حضرت. حضرت حسین ویسا ڈر کر بیٹھ کر رہتے. حضرت حسین کو بھی سمجھایا گیا جب مکے سے نکلے نا حضرت حسین کوفہ کے لیے, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پیر پکڑ کر روئے کہ حسین مت جائیے آپ وہاں دھوکہ ہوگا, آپ کو شہید تاریخ اٹھا کر پڑھیں آپ لوگ. تو حسین نے کہا نہیں جاؤں گا, میں جاؤں گا, بلا رہے ہیں مجھے, جو ہوگا بات کا قصہ, مقدر اللہ کے ہاتھ میں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کو جتنا کمزور سمجھے ہیں, اتنا کمزور سمجھے ہیں کہ سگنل پار کرنا تو گاڑی کو کھڑا دے, نہیں حضرت کیمرہ ہے گھر کا, گناہ کرتے ہوئے اتنا بھی اللہ کو نہیں ڈر رہا. اب تو ایف آئی آر الگ ہوتا اس کہتے سگنل توڑے تو, اب تو اور زیادہ وہ گھیر سے پہلے کھڑ جا رہے ہیں. کیا تو نہیں بھائی ایف آئی آر ہوتا, ایف آئی آر ہوگا تو مسئلہ. وہی خدا کو ڈر کر کبھی 4 بجے اٹھ کر بیٹھے, فجر چھوٹ گئی تو جوتی کے مار پڑیں گے خبر میں. اسلام لٹ رہا ہے. داڑھی منڈانے والے کبھی سوچے کہ اینک میں بیٹھ کر کے کیا میں اللہ کے نبی کی سنت تراش رہا ہوں, کیا جا کر کہوں گا میں. کتنا کمزور سمجھے معلوم. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خدا کو اتنا کمزور سمجھ کر آ کر جمعہ میں ایک مرتبہ کب دل میں آیا تب نماز پڑھ لے کو, کیا حضرت اللہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کر رہا. واہ, مسلمانوں کی فکر دو کتنی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اپنے آپ کو بدلو, اپنی زندگیاں بدلو, اپنے حالات بدلو, اپنے بچوں کو حضرت حسین کی طرح بناؤ, مشرک مت بناؤ, غیر اللہ سے مانگنے والے مت بناؤ, غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے مت بناؤ. اب اتنا بول ڈالے گا تو کیا کہ حضرت اتنا سخت بولتے ہیں, کیا ہو جا رہا حضرت, کئی کو پریشان ہو رہے. انہوں مسلمان چنا, وہ تمہیں بولے رہے مسلمان کر, شریعت کو پوچھو. آدھار کارڈ میں نام عبداللہ ہے اس لیے مسلمان ہے, آدھار کارڈ میں کھلا ہے. شریعت وہ نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے خدا کو مانتا تھا یا کسی اور کو مانتا تھا, کسی اور کو مانتا تھا انہیں کیا تبھی نام رکھ لو, مشرک ہے. اللہ کے حبیب کا پسندیدہ نام عبداللہ نام رہے, مشرک رہے گا وہ. سمجھے کون؟ اس لیے اپنے آپ کو سمجھو, بدلو, حالات بدلو. اور حالات دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ کتنے خراب ہو رہے ہیں. یہ خراب حالات جو ہوتے ہیں وہ خدا کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نامعلوم کون راتوں میں اٹھ کر دعائیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے. وہ دکھا لیتے نہیں, وہ راتوں میں اٹھ کر رونے والے امت کا جسے غم رہتا نا, انہوں آ کر راستوں پر دکھاتے نہیں, وہ راتوں میں روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز کرے جو ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں, ہماری حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ان افراد کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے ٹرین میں اپنی شہادت دوا نہیں. پولیس والے ہمارے نجی تصاف بول رہا ہوں میں, کسی حکومت پر بھروسہ نہیں سوائے خدا کے. تو ذہن میں رکھیں آپ لوگ, سمجھیں اپنے آپ کو, ورنہ حالات بہت بگڑنے والے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی, انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا کہ نوجوان کیسے رہنا ہے, کیا حالت میں رہنا ہے, ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو یہ تاخیر میں آنا چھوڑو, جلدی آ کر بیٹھے تو 10 منٹ میں بات ختم ہو سکتی ہے, 1:40 تک بولنا ضروری نہیں ہے. اس لیے جلدی آ کر بیٹھے, اپنے نوجوانوں کو سدھاریں, نوجوان اپنی بگاڑ چھوڑیں. آئندہ جمعہ آئیں, انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس حالت میں نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے, بڑوں کو کیا کرنا چاہیے, ہمارے مساجد کا کردار کیا ہونا چاہیے. آزادی کا عنوان ہے نا, اس کے بعد 15 اگست ہے, سو بولنا چاہیے. اس ملک کو ہم نے بچایا ہے اور کیسے بچائیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شرک سے بچائے, اللہ تعالیٰ کفر سے بچائے, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ادھر پہ جمع کرنا, کٹ کریں تو کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.